ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جنگ موتا کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا لیا مگر جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، اور وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا تھا تاکہ وہ گھر جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے، جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا، ان کو قتل کر دیا۔ قاصدوں کا قتل کرنا کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت گراں ہوئی اور آپ علیہ السلام نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی اس قسم کے کلام کا یہی مطلب ہوتا تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمایا اور خود ماں ایک جماعت کے ان حضرات کو رخصت فرمانے تشریف لے گئے۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی کہ حق تعالی شانو تم کو سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں تو اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگ جائیں، یا ایسا برچہ ہو جو آنتوں اور کلیجہ کو چیرتا ہوا نکل جائے، اور جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں کہ اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے۔ واقعی تو رشید اور کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل کو بھی ان کی روانگی کا علم ہوا، وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ بھی 1,00,000 فوج کے ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے تردد ہوا اتنی بڑی جمعیت کا مقابلہ کیا جاوے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر فرمایا، اے لوگو تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہو جانا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی کثرت کے زور پر نہیں لڑے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اکرام نصیب فرمایا ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک ضروری ہے، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے تقریباً 2,00,000 فوج بھیجی اور لڑائی زور سے ہوتی رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ دیے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو کیا ہی اچھی چیز ہے جنت اور کیا ہی اچھا ہے اس کا قریب ہونا، کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم کے لوگوں پر عذاب کا وقت آ گیا، مجھ پر لازم ہے کہ ان کو ماروں۔ یہ اشعار پڑھے اور اپنے گھوڑے کے پاؤں خود ہی کاٹ چکے تھے کہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے، اور تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ اول جھنڈا دائیں ہاتھ میں لیا، کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا
دیا کہ جھنڈا گر جائے۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹا تو انہوں نے دونوں بازوؤں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوط پکڑ لیا۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جس سے یہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے پر 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر تو شہید ہو جائے اور تو دنیا میں مشغول رہے، آگے بڑھے اور جھنڈا لے کر قتال شروع کر دیا۔ انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی۔ اس کو پھینک دیا اور آگے بڑھے۔ اس گمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑا سا تردد بھی پیش آیا کہ نہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اپنے دل کو مخاطب بنا کر کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے جس کی وجہ سے تردد ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، یا غلاموں کا ہے تو وہ سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے او دل، تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر۔ تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا۔ سوچ تو آخر تو ایک قطرہ منی ہے۔ دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھنچے ہوئے آ رہے ہیں۔ تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر تو قتل نہ ہوا تو ویسے بھی آخر مرے ہی گا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے اور ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی پوری زندگی کا یہی نمونہ ہے۔ ان کا ہر قصہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے شوق کا سبق دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تو پوچھنا ہی کیا، تابعین پر بھی یہی رنگ چڑھا ہوا تھا۔ ایک قصہ پر اس باب کو ختم کرتا ہوں جو دوسرے رنگ کا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے نمونے تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، اب حکومت کے سامنے کا منظر بھی دیکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔